بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں روح رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں روح رحمان یوٹیوب آفیشیل چینل. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ٹو نیشن تھیوری پہ ہوگا، یعنی دو قومی نظریہ. ٹھیک ہے، مگر ٹاپک پر جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کے پاک اسٹڈی کے ادر جتنے بھی کوسچنز ہے پلے لسٹ میں دیے گئے ہیں، جتنے بھی ٹاپکس ہیں اس کو بھی ساتھ میں دیکھ لیجئے. تو ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلے اب ٹو نیشن تھیوری، اس کے آؤٹ لائنز میں سے، اس پورے ٹاپک کے آؤٹ لائنز میں سے ہم کیا پڑھیں گے. ٹھیک ہے، ان کے آؤٹ لائن میں سب سے پہلے ہم انٹروڈکشن پڑھیں گے اس سوال کا، پھر کنسیپٹ آف اے نیشن پڑھیں گے، پھر ہم ہسٹوریکل ایویڈنسز پڑھیں گے، ریلیجیس ڈفرینس ہے، کلچرل ہے، پولیٹیکل ہے، اکنامک ہے، اور اس کے بعد ہم وہ ایولوشنری فیکٹرز جس کی وجہ سے یہ ٹو نیشن تھیوری وجود میں آیا، یا فیکٹرز لیڈنگ ٹوورڈ دی ٹو نیشن تھیوری، فیکٹرز لیڈنگ ٹوورڈ دی ٹو نیشن تھیوری، یعنی یہ کس طرح بنا، پھر ہم اس پہ بات کریں گے. اس میں سب سے پہلے کانگریس اینٹی مسلم ہے، پھر رول آف ہسٹوریکل ڈائنامکس ہے، پھر رول آف پرسنالٹیز ہے، امپیکٹ آف برٹش پالیسیز، کلیش آف دی ریوائولسٹ مومنٹس، برٹش بیہیویئر ٹوورڈ مسلم ویز ہندوز. اچھا، اس کے نیچے پھر ہے سگنیفیکنس آف ٹو نیشن تھیوری. اس میں سے پوائنٹ 1 بیسز آن دی انڈین آئیڈینٹی، پولیٹیکل کانشیسنس، کنسیپچول ڈائنامکس، پاکستان مومنٹ، بیسز آف آئیڈیالوجی، پرووائڈیڈ سولوشن فار کمیونل پرابلمس. ہمارا مین جو ٹاپک ہے وہ ہے فیکٹرز اور اس کی ڈیفینیشن. تو چلو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے اس کے ہم انٹروڈکشن پہ آتے ہیں کہ اس کے انٹروڈکشن میں کیا ہے. میں اس کو تھوڑا بڑا کر دوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا نظر آ جائے. ٹھیک ہے، اچھا چلو اوپر چلتے ہیں. تو سب سے پہلے اس کا انٹروڈکشن ہے. آپ اس کو ایک قسم کے نوٹس کہہ سکتے ہیں، ایک قسم کا سوال ہے. ٹھیک ہے، تو مسلم پولیٹیکل مومنٹس ان دا ٹو نیشن تھیوری ریوالوڈ اراؤنڈ دا ٹو نیشن تھیوری، یعنی مسلم پولیٹیکل مومنٹس ان دس سب کانٹیننٹ. سب کانٹیننٹ میں جتنے بھی مسلم جو پولیٹیکل مومنٹس تھے وہ سارے ٹو نیشن تھیوری کے ارد گرد ریوالو کر رہے تھے. کس طرح ریوالو کر رہے تھے؟ وہ ٹو نیشن تھیوری پہ ہی کڑے تھے. ان کا جو نظریہ تھا وہ کیا تھا؟ وہ ٹو نیشن تھیوری پہ ہی تھا. اچھا، ٹو نیشن تھیوری اٹ مینز، اب اس کا میننگ کیا ہے؟ دیٹ دیر ہیڈ نیور بین اے سنگل نیشن ان انڈیا، کہ جو انڈیا ہے یا جو سب کانٹیننٹ ہے، جوائنٹ انڈیا اس وقت کا، کوئی بھی وہاں پہ ایک بھی سنگل نیشن اس وقت نہیں تھا. تو اگر سنگل نہیں تھا تو کتنے تھے؟ دیر آر ٹو نیشنز، دو نیشنز تھے، ٹو نیشنز. ٹھیک ہے، ان انڈیا دیٹ آر ہندوز اینڈ مسلم، جو کہ ہندوز اور مسلم تھے. یہ تو اس کا ایک لٹرل سا میننگ ہوا. اب اس کی وجہ سے پورا ڈیفینیشن کیا ہے؟ ٹو نیشن تھیوری ڈیفرینشیٹڈ دیٹ there are two different nations in India that are Muslims and Hindus, which are completely changed from one another socially, politically, culturally, religiously, economically, and even in educational sector. یعنی کہ دو مختلف قسم کے اقوام ہیں جو مسلم اور ہندو ہیں، وہ ایک دوسرے سے سوشلی سماجی طریقے سے، پولیٹیکلی سیاسی طریقے سے، کلچرلی اپنے ثقافت کے حوالے سے، ریلیجیسلی مذہبی طور پر، مطلب اکانومی کے حوالے سے، اینڈ ایون ان ایجوکیشنل سیکٹر، اور تعلیمی حوالے سے ایک دوسرے سے کیا ہے؟ بالکل چینجڈ ہے. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ٹو نیشن تھیوری کہتے ہیں. اب اس میں کنسیپٹ آتا ہے نیشن کا. نیشن کیا ہے؟ نیشن اینی گروپ آف ہوموجینیس پیپل، کچھ ایسے ہوموجینیس پیپل ہو، یعنی ایک قسم کے لوگ ہو، ہو از اسٹیبلشڈ اسٹیٹ، جنہوں نے اسٹیٹ بنایا ہو، اور فار اینی ریزن وانٹ ٹو اسٹیبلش اسٹیٹ، یا یہ چاہتے ہو کہ کسی بھی طرح وہ اسٹیٹ بنائیں. ٹھیک ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم نیشن کہیں گے. اکارڈنگ ٹو اٹ دی مسلم آف انڈیا ور اے نیشن، انڈیا کے جتنے بھی مسلمان تھے وہ کیا تھے؟ وہ تمام کے تمام نیشن میں، مطلب مسلمان بھی اسی طرح تھے، وہ ان سے چینج تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ وہ کیا کرے، ان کو ایک اسٹیٹ ملی، یا اس کی خواہش تھی انہیں. تو ان کو بھی ہم نیشن کہہ سکیں گے، مطلب ہم کہہ سکیں گے اس کو. دے ہیڈ ناٹ اسٹیبلشڈ اسٹیٹ دو دے وانٹیڈ ٹو اسٹیبلش اسٹیٹ، حالانکہ انہوں نے اسٹیٹ اسٹیبلش نہیں کیا، پر وہ چاہتے تھے کہ ان کے پاس ایک اسٹیٹ آ جائے. اب ان میں سے ٹو نیشن تھیوری کے کچھ ہسٹوریکل ایویڈنسز ہیں. سب سے پہلے ان ہسٹوریکل ایویڈنسز میں سب سے پہلے آپ کے پاس آتا ہے ریلیجیس ڈفرینسز، یعنی کہ وہ کس طرح ایک دوسرے سے مختلف تھے. یہ جو ہندو اور مسلمان تھے ایک دوسرے سے کس طرح مختلف تھے.
the differences was both in practical and ideological. دیکھو پریکٹیکل میں بھی کچھ مسلمان مندر جاتے ہیں، وہ لوگ مسلمان جو مسجد جاتے ہیں، ہندو جو ہے مندر جاتے ہیں، ان کی آئیڈیالوجی کیا تھی، ان کی عقیدہ کیا تھی. مسلمان اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہیں، جبکہ ہندو جو ہے وہ بھگوان پہ یقین رکھتے ہیں. تو پریکٹیکل اور آئیڈیالوجیکل دونوں طرح. میں نے ان کو صرف ایک لائن میں ڈیفائن کیا تھا کہ آپ کو پھر مسئلہ نہ ہو، مطلب بہت آسان ہے یہ، ٹھیک ہے. نیچے ہے سوشل ڈفرینسز، یعنی سماجی ڈفرینسز. سماجی ڈفرینسز میں کیا آتا ہے؟ کلاس لیس سوسائٹی، سوسائٹی بیسڈ آن کلاسز. اسلام میں مسلمانوں کی جو سوسائٹی ہے وہ کلاس لیس ہے، اس میں کلاسز نہیں ہے. جبکہ ہندوز کی جو سوسائٹی ہے وہ کلاسز پہ بیسڈ ہے، یعنی ان میں سے 3 کلاسز ہے، 3 مختلف کلاسز جو ہے وہ ہے، ٹھیک ہے. برہمن، کیشتری اور وغیرہ وغیرہ ان میں کلاسز ہیں. تو یہ اس کی پولیٹیکل جو سوشل جو سسٹم ہوئی وہ بھی چینج ہے. اس کے نیچے آپ کے پاس پولیٹیکل ڈیفرنس ہے، یعنی سیاست میں ان کی ڈیفرنس کیا تھی. ان کی ڈیفرنس: اسلام ڈیموکریٹک رول اور میجورٹیرین رول. اسلام چاہتا ہے کہ ایک ڈیموکریٹک رول ہو، یعنی سب رول کرے، میجورٹیرین ہو، میجورٹی رول کرے. ہندو کیا چاہتا ہے؟ while ہندو وانٹیڈ اے مائنورٹیرین رول، مائنورٹیرین رول ہندو چاہتا تھا، ٹھیک ہے. بیسڈ آن دیز کلاسز سسٹم، جن میں سے کیشتری ہو، برہمن ہو، اونلی دا رول آف دا ایلائٹ، یعنی وہ یہ چاہتے تھے کہ برہمن اور کیشتری کیا بنے، وہ ہمارے رولرز بنے. ہندو کا نظریے میں صرف یہ چیز ہے، تو اس کو مائنورٹیرین کہتے ہیں، جبکہ اسلام میجورٹیرین پہ زور دیتا ہے. اچھا، اس کے نیچے اکانومک ڈفرینس ہے، یہ لاسٹ ہے اس میں، ٹھیک ہے. یہ صرف اس کے ڈفرینسز ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آتا ہے کہ کس طرح یہ ابھر آیا. اکانومک ڈفرینس ہے: اسلام وانٹ دا ریولوشن آف دا ویلتھ، یعنی اسلام جو ہے وہ چاہتا ہے کہ زکوٰۃ دی جائے اور یہ جو ویلتھ ہے ایک جگہ پہ کیا نہ ہو، ایک جگہ پہ نہ رک جائے، ٹھیک ہے. جبکہ ویئر ایز ہندوز بلیوڈ آن کیپیٹلسٹ اپروچ، ہندوز کا جو بلیف سسٹم ہے وہ کیپیٹلسٹ ہے. کیپیٹلسٹ آپ سمجھ لیجئے کیپیٹلزم ہے. کیپیٹلزم کیا ہے؟ جہاں پہ امیر امیر تر ہو جائے، غریب غریب تر ہو جائے، ٹھیک ہے. ایک سسٹم ہے، ٹھیک ہے، اکانومک سسٹم ہے. پھر نیچے وہ ایوولوشنری فیکٹرز، یہ ہمارا مین ٹاپک ہے. وہ ایوولوشنری فیکٹرز جو کہ کیا ہے؟ وہ ایوولوشنری فیکٹرز جن سے ٹو نیشن تھیوری ایمرج ہوا، جن کی وجہ سے سب سے پہلے the evolutionary factors of the two nation theory means that how the two nation theory developed in the subcontinent، یعنی کن وجوہات کی وجہ سے، فیکٹرز کی وجہ سے ٹو نیشن تھیوری بنا. نیچے ہم آتے ایک ایک کر کے ہم ان کو پڑھیں گے. میں صرف ان کو تھوڑا سا بڑا کر دوں. اچھا یہاں پہ اینٹی کانگریس، سب سے پہلے کانگریس اینٹی مسلم پالیسیز. کانگریس نے مسلمانوں کے خلاف پالیسیز بنائے. تو ظاہر سی بات ہے جب کانگریس مسلمانوں کے خلاف پالیسیز بنائے گا تو مسلمان کہیں گے ہندو الگ ہے، ہم الگ ہے. اچھا نیچے ہم اس کو ڈسکس کر لیں گے. کانگریس مینیفیسٹو واز ٹو سپورٹ بوتھ دا نیشنز، یعنی کانگریس یہ چاہتا تھا کہ دونوں نیشن کو کیا کرے کہ مسلمان اور ہندو دونوں کو سپورٹ کرے، ٹھیک ہے. though it on the point of interest only supported Hindus، جہاں پہ پوائنٹ آف انٹرسٹ کی بات ہوتی تھی وہاں پہ صرف ہندو کو پھر سپورٹ کرتے تھے، پھر مسلمان نہیں رہتے تھے، ٹھیک ہے. sometimes it made an anti muslim policies، کچھ وقت ایسا ہے کہ انہوں نے اینٹی مسلم پالیسیز تک بنائے. نیچے رول آف ہسٹوریکل ڈائنامکس، کچھ ایسے واقعات ہوئے جن کی وجہ سے مسلمانوں کو پتہ چلا کہ ہم ہندو کے ساتھ ایک قوم نہیں، ہم الگ ہے، ٹو نیشن تھیوری بنی جس کی وجہ سے. سم آف دی ہسٹوریکل ڈائنامکس مطلب کچھ ایسے واقعات ہوئے دیٹ پیو دا وے فار دی ایمرجنس آف ٹو نیشن. اچھا، اینٹی مسلم پالیسیز کانگریس نے بنائے. پارٹیشن آف بنگال ہوا، اس میں کانگریس نے مسلمانوں کی مخالفت کی. گاندھی واک آؤٹ ڈیورنگ دا کیلیفیٹ موومنٹ، خلافت موومنٹ یا تحریک خلافت، اس کے دوران گاندھی نے واک آؤٹ کیا، حالانکہ وہ سربراہ تھا، تو اس کی وجہ سے مسلمانوں کو بڑا غصہ آیا. ریجیکشن آف دا مسلم ڈیمانڈ، مسلمانوں کے جتنے بھی ڈیمانڈس تھے ان نہرو رپورٹ میں کچھ مسلمانوں کے ڈیمانڈس تھے ان کو ختم کیا گیا، اس کو ریجیکٹ کیا گیا، جس کی وجہ سے مسلمان بڑے غصے میں آئے. اینٹی مسلم ڈیمانڈس ان دا راؤنڈ ٹیبل کانفرنس، راؤنڈ ٹیبل پہلی گول میز اور دوسرے گول میز کانفرنس، مسلمانوں کے خلاف کچھ نکات ڈالے گئے. آل پیوڈ دا وے فار دا ایمرجنس آف دا ٹو نیشن تھیوری. اس طرح اس سب سے کیا ہوا؟ ٹو نیشن تھیوری ایمرج ہوا. تو یہ اس کا دوسرا پوائنٹ تھا. تیسرا پوائنٹ اس کا کیا ہے؟ تیسرا پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ رول آف پرسنالٹیز. مجدد الف ثانی، علامہ اقبال، قائد اعظم سر سید احمد خان، ایٹی پلیڈ اے پیوٹل رول ان ٹیلنگ دا مسلمز آف دیئر سیپریٹ آئیڈینٹی. علامہ اقبال، یہ جو جتنے میں نے لوگوں کا نام لیے ان سب نے اپنا رول پلے کیا. کس چیز میں؟ اس میں کہ مسلمانوں کو بتائے کہ آپ ایک الگ نیشن ہے. اس کے نیچے ہندی اردو کنٹروورسی، ہندو اردو تنازع ہوئی 1967 میں.
This was the main event, a main event. After which Sir Syed presented the theory of Urdu-Hindi controversy. अच्छा, after which Sir Syed presented theory of Urdu-Hindi controversy नहीं, the theory of the टू नेशन theory बाद में सर सैयद ने इसके बाद पेश किया. सर सैयद पहला शख्स है. 1967 में ये इवेंट हुआ, इसको जहन में रखें. और हिंदू वांटेड हिंदी टू बी ऑफिशियल लैंग्वेज वाइल मुस्लिम वांटेड उर्दू टू बी ऑफिशियल लैंग्वेज. मुसलमान चाहते थे कि उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज हो, हिंदी चाहते थे कि हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज हो. और इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसी, एक और चीज़, ब्रिटिश जब पहले आया, मैं आपको सिर्फ ये वैसे समझाता हूँ, टाइम नहीं है. डिवाइड एंड रूल, ब्रिटिश ने ये किया कि पहले मुसलमान और हिंदू को डिवाइड किया, फिर उन पे रूल किया. तो इसका मुसलमानों और हिंदू के टू नेशन थ्योरी पे क्या असर हुआ, उसका ये असर हुआ कि मुसलमान और हिंदू, मुसलमानों ने कहना शुरू किया कि हम क्या है, अलग कौम है. नीचे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, क्लैश ऑफ रिवाइवलिस्ट मोमेंट्स. कुछ हिंदू और मुसलमानों के कुछ मोमेंट्स थे, जैसे हिंदू के जो मोमेंट्स थे उसमें से ये मुसलमानों के अलीगढ़ मोमेंट था, जहाद मोमेंट था, जहादी मोमेंट थी और हिमायत इस्लामी, ये कुछ मोमेंट्स थे. हिंदू के ये थे दीव समाज, आर्या समाज, रामा कृष्णा, प्रताना समाज, ये सब जितने भी मोमेंट्स हैं इसको हम रिवाइवलिस्ट मोमेंट्स कहते हैं. इन्होंने एक दूसरे की कोशिश की, हिंदू करने के लिए करने लगा और मुसलमानों के लिए करने लगा, तो जिसकी वजह से ये दो नेशन थ्योरी उभर आया. ठीक है. नीचे मेनली देयर स्ट्रगल इवोक्ड बाय नेशनलिज्म वाज द ओनली रीजन दैट हेल्प्ड देम द मर्जर्स ऑफ द टू नेशन थ्योरी. इवोक्ड बाय द नेशनलिज्म, ये सब जब स्ट्रगल करते थे तो वो उसमें नेशनलिज्म का बड़ा वो था, तस्वुर पाया जाता था. तो इस नेशनलिज्म की वजह से कि मैं हिंदू हूँ आप मुसलमान हो, रिलीजियस नेशनलिज्म. ठीक है. तो इसकी वजह से क्या हुआ, बड़ा टू नेशन थ्योरी इमर्ज हुआ. नीचे है ब्रिटिश बिहेवियर टुवर्ड मुस्लिम हिंदूज. ब्रिटिश हिंदू के साथ अच्छा करता था, मुसलमानों के साथ सही बिहेवियर नहीं रखता था, जिसकी वजह से मुसलमानों ने अपनी जुमातें बनाई, अपने अंजुमन बनाई और एक अलग कौम का तस्वुर उनमें पैदा हुआ. रोल ऑफ द हिंदू मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, कुछ हिंदू के कुछ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस थे. इन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से मुसलमानों पर दबाव बढ़ता जा रहा था. पहले वो कह रहे थे कि हम हिंदू और मुसलमान साथ साथ में, फिर वो उन्होंने अपने लिए काम शुरू किया, तो मुसलमान एक अलग कौम अपने आप को जाहिर करना शुरू कर दिया. इस्लामिक सोशल सिस्टम विद हिंदू सोशल सिस्टम, पूरी बात यही कि पूरा इनका माशरा जो एक दूसरे से चेंज था, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से ये हुआ कि वो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ बट गए और टू नेशन थ्योरी इमर्ज हुई. ठीक है. नीचे सिग्निफिकेंस है, इस पर हम सिर्फ वैसे बात करेंगे, इसको डीप में डिस्कस नहीं करेंगे. सिग्निफिकेंस ऑफ टू नेशन थ्योरी में बेसिस ऑन द इंडियन आइडेंटिटी. ठीक है. और पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ, सबसे पहले इंडियन आइडेंटिटी की बात हुई, फिर पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, लोगों में सियासी जो सोशलाइजेशन है, पॉलिटिकल जो सोशलाइजेशन है, सियासी तौर पर लोग बालिग हो गए और कंसेप्चुअल डायनेमिक्स पाकिस्तान मूवमेंट को समझने लगे. उन्होंने कहा कि मैं एक अलग मुल्क चाहिए. ये टू नेशन थ्योरी की बदौलत हुई. और बेसिस ऑफ आइडियालॉजी, मुसलमानों को एक आइडियालॉजी मिल गई कि हम एक अलग कौम है. उन्होंने एक आइडियालॉजी की बुनियाद रखी, हम अलग कौम है और हम आपके साथ रहना नहीं चाहते हैं. ठीक है. तो इससे टू नेशन थ्योरी उभर आई और प्रोवाइडेड सॉल्यूशन फॉर कम्युनल प्रॉब्लम्स. मुसलमानों और उसके दरमियान जो कम्युनल प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया, यानी एक अलग मुल्क मुसलमानों को दिया. तो इस तरह मुसलमान और हिंदू की जितनी भी प्रॉब्लम थी वो ख़त्म हुई. और लास्ट में अपने कंक्लूजन देना है इसको छोटा सा. ठीक है. कि किस तरह इस पूरे टॉपिक में हमने क्या क्या डिस्कस किया. ठीक है. तो इसके हमने सिग्निफिकेंस पढ़ी, फिर बाद में इसके शुरू में हमने वो फैक्टर्स पढ़े जो जिसकी वजह से टू नेशन थ्योरी उभर आई, और इसमें हमने इसका डेफिनेशन पढ़ा और कंसेप्ट ऑफ अ नेशन पढ़ा. तो मैं समझता हूँ टू नेशन थ्योरी का जो टॉपिक वो इतना ही बस है. अगर इसमें एक और चीज़ है, एक चीज़ ये है कि फाउंडर्स के परसेप्शन की नज़र में अगर आप देखते हैं, अल्लामा इकबाल का क्या नज़रिया, क़ायद आज़म का और सर सैयद अहमद ख़ान का, वो पाकिस्तान आइडियोलॉजी पे मैंने एक वो बनाया हुआ है, उसको देख लीजिए, वहाँ से आपको समझ आ जाएगा. तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.